ہماری نظر میں جو عربوں کا ایک چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً وہ بالکل جاہل تھے، وہ بالکل مثلاً احمق تھے، وہ بالکل کسی چیز کے پابند نہ تھے، کسی قانون کے تابع نہ تھے. ایسا نہیں ہے. سم ٹائم کوئی ایک آدھ نقطہ اٹھا کے تو وہ پیش کر دی جاتا ہے، پھر ہمارے جوان یا اسٹوڈنٹ یا جو وہ مفصل جا کے پڑھتے نہیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس وہی جو ایک چیز تھی نا وہی ہمیشہ کے لیے، وہی ان کا چہرہ ہے، یہ وہی ہے. مثلا ہمارے یہاں مثلا کتنی خوبیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں. دشمن کرتا کیا؟ دشمن یہ کرتا ہے کہ آپ کی ہزار خوبیوں کو اگنور کر کے نا ایک خوبی کو اٹھا کے تو میڈیا پہ پھیلا دے گا. مقصود آن رشتے از اخلاق و آداب اجتماعی است، یعنی اس سے ہماری مراد ان کا جو اجتماعی اخلاق ہے وہ ہے کہ پیش از اسلام درمیان آنان رواج داشت. عربوں کے ہاں بھی اسلام سے پہلے اخلاق تھا. برخی از این رسوم درمیان تمام عرب گسترش پیدا کرده بود. ان میں سے یہ اخلاق جو تھا ان کے رسم و رواج بن چکے تھے اور یہ اسلام سے پہلے ان کے درمیان یہ رسم و رواج پائے جاتے تھے. بطور کلی اوصاف عمومی و پسندیدہ عرب راوی می توان چنین خلاصے کر. کلی طور پر ہم عربوں کے جو اوصاف، عمومی اوصاف یعنی خصوصیات، یعنی ان کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو ہم مندرجہ ذیل چیزوں میں خلاصہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے عرب زمان جاہلی و بخصوص فرزندان عدنان طبعا سخی و مہمان نواز بودن. زمانہ جاہلیت کے جو عرب تھے اور ان عربوں میں خصوصاً عدنانیان کے جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے اور بعد میں عدنانیان کے نام سے مشہور ہو گئے اور آگے قریش اور ہاشم انہی میں سے ہیں. ان کی پہلی دو خصوصیت یہ تھی، یہ ایک مہمان نواز تھے، دوسرا کیا تھے؟ یہ سخی تھے اور مہمان نواز تھے. کم تر بے امانت خیانت میں کردن، ان کو کوئی امانت دیتا تھا تو نارملی واپس کر دیتے تھے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کی امانت میں یہ کیا کریں، یہ خیانت کریں. خوب پیمان شکنی رہا گناہ غیر قابل بخششی میدانستان. جب کوئی وعدہ کر لیتے تھے تو وعدہ خلافی کو ایسا گناہ تصور کرتے تھے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے. پیمان شکنی رہا گناہ غیر قابل بخششی، ایسا گناہ تصور کرتے تھے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جس نے وعدہ خلافی کی ہے اس کو نہ باید معافی دی جائے، کیونکہ دوبارہ پھر کسی سے یہ جھوٹا وعدہ کرے گا، اس کو معافی نہیں دینی چاہیے. لہذا وعدے کے پابند تھے. در راہ عقیدے فداکار بودن، اپنے عقیدے کے اوپر یہ جو تھے اس قدر مضبوط تھے اپنے عقیدے کے اوپر کہ اس کے اوپر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. فداکار تھے، ہر چیز سے گزر جاتے تھے لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے تھے. الصراحت لہجے کاملا برخوردار بودن. الصراحت لہجے ویسے کہتے ہیں زبان کا بولنا جو ہے، یعنی فصیح و بلیغ عربی بولنے والے جو تھے، اصل عربی جو لہجے والی جو اصل حقیقت میں فصیح و بلیغ زبان کے مالک تھے. ان کی پوئٹری آپ دیکھیں، شاعری دیکھیں، یہ وہ نا، تو وہاں پہ اس کو یہ بھی ان کی خصوصیت تھی. حافظ ہائی نیرومندی برای حفظ اشعار و خطبہ درمیان آنان پیدا می شد. اس قدر ان کا حافظہ قوی تھا کہ یعنی جیسے میں نے بتایا کہ 10 نسلوں تک، 15-20 نسلوں تک بچوں کو یاد ہوتا تھا کہ ہمارے بابا یہ تھے، پردادا یہ تھے، جردہ. اچھا یہ اس زمانے کی بات نہیں، ابھی بھی عرب ایسے ہی ہیں. آپ ایران کے اندر ایک صوبہ ہے، وہاں پہ زیادہ عرب رہتے ہیں. یہ ایک عزیز نے بتایا، بلکہ میں نے ان کی زبان سے یہ بات سنی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود گیا ہوں، 6-7 سال کے بچے کو وہ لے آئے. اس بچے نے اپنے سے لے کر تو مثلا جو ہے نا جناب ابراہیم تک اپنا سارا شجرہ نسب سنا دیا. کہا کہ میں حیران ہوں، انگشت بدندان رہے. اس نے کہا میرے بابا کا نام یہ تھا، دادا کا نام یہ تھا، پردادا کا نام یہ تھا، جردادا، چلتا جناب ابراہیم تک لے گئے. ان کا حافظہ اتنا قوی ہوتا تھا کہ جس کی بنیاد پہ دادا بابا کی شاعری
جو مشکل ترین کام ہے شاعری یاد کرنا. ہماری ویلیوز خراب ہو گئی ہیں. ویسٹ نے آ کے 79 میں 2-3-4 کام ہمارے ساتھ ایسے کیے ہیں کہ جن میں ایک کام جو ظلم اس نے ہمارے اوپر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں اس نے لالی پاپ یہ دی کہ تمہارے بچوں کو اب اپنی پوئٹری یاد کرنا، اپنی جو ثقافت اور تہذیب اور اس طرح کی اخلاقیات، ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو کوئی ایسا کام سکھاؤ کہ یہ کل جب جوان ہوں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، اپنا پیٹ پال سکیں. ٹھیک ہے نا. ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جاؤ، ان کو اپنا یہ ثقافت، اپنی تاریخ، اپنا ان چیزوں سے ہٹاؤ. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا بچہ پیسہ کمانے تو لگ گیا لیکن اتنا خطرناک ہو گیا کہ اب بچے سے نہ باپ محفوظ ہے، نہ اولاد محفوظ ہے، نہ دوست محفوظ ہے، نہ معاشرہ محفوظ ہے. کیا پتہ کس وقت وہ دولت مند کس کے گلے پہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے دولت کم تھی لیکن ہر شخص دوسرے سے محفوظ تھا، محبت زیادہ ہوتی تھی، ایک دوسرے کے لیے فداکاری ہوتی. اب پیسہ آ گیا ہے لیکن اب ایک دوسرے، یہ ایک سازش ہوتی ہے جو اوپر سے بیٹھ کے کی جاتی، پھر عوام میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو کیا تھا بیٹے، ہماری پوئٹری ہمارے بچوں کو یاد کروائی جاتی تھی، ہمارے اشعار یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بہرحال جو کچھ بھی تھا ہم نے سکولوں کالجوں میں یاد کیے ہیں یہ اشعار. لیکن آج دیکھ لیں گے اپنے بچوں کو جو ہمارے کالج یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا کہ مثلا ہمارے جوش ملی آبادی کون تھے، ہمارے میر تقی میر کون تھے، میر انیس کون تھے، یہ کون تھے، ان کو نام ہی نہیں آتے. یعنی یہ کسی قوم کے ساتھ اس کو اندھیرے میں دھکا دینے کے لیے، گڑھے میں گرانے کے لیے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس سے اس کا کلچر، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ لے لیں. جس کو تاریخ جس سے لے لیں گی وہ خود بخود آپ کا غلام بن جائے گا. جیسے کسی زمانے میں نے مثال دی تھی کہ مثلا کسی بچے کو پتہ ہو کہ میرا دادا جو تھا وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا. آج وہ زمانہ، دادا یا پردادا یا جڑدادا، آج وہ زمانہ گزر گیا. اس بچے کو حالات نے مجبور کیا، اس کو جو روزگار چاہیے. قائد اعظم یونیورسٹی نے کیا ہے، ایک مندرجہ چہارم کی سیٹ جو ہے ایڈورٹائز کر دی. چونکہ بھوکا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میرا دادا یہاں وائس چانسلر تھا، یہ فوراً اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائے گا. اور اگر اس بچے کو پتہ ہوگا کہ تیرا دادا اسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، یہ بجائے درجہ چہارم کے اوپر مثلا اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانے کی کسی طرح سے بھی اپنے حالات کو کنٹرول کرے گا، خود کو کم از کم اس سطح پہ لے کے جائے گا کہ قائد اعظم میں لیکچرر یا ایسوسیٹ پروفیسر بن کے جائے، اسسٹنٹ پروفیسر. کیوں یار، میں دادی کی کوئی تو عزت بچاؤں. تاریخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تاریخ ہمیں بہرحال جب ہم اپنے نیاکان کو، آباء و اجداد کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک غیرت آتی ہے، ایک جذبہ آتا ہے کہ وہ ہمارے ایسے تھے. اقبال یہی چیز کہ تمہارے کبھی ہے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اپنے آباء و اجداد کو پہچانو. تم نے ان غرب کو، ویسٹ کو، ان دنیا کو تم نے لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھایا، تم نے کلچر دیا، تم نے تہذیب دی ہے ان کو نا. تو عربوں کے ہاں یہ چیز بھی پائی جاتی تھی کہ وہ کیا تھے، ان کا حافظہ جو تھا وہ بڑا محفوظ تھا، بڑا قوی حافظہ تھا اشعار یاد کرنے میں، خطبے پڑھنے میں. وہ در فن شعر و سخنرانی سر آمد روزگار بودن. عربوں کی شاعری کمال کی شاعری تھی. شعر و سخنرانی میں، سخنرانی کہتے ہیں تقریر کرنا، گفتگو کرنا، مجلس پڑھنا، جیسے یہ مثلا ہمارے یہاں اس کو سخنرانی کرنا، اور شعر پڑھنے میں وہ بڑے کمال درجے کے افراد تھے. شجاعت ان کی آج تک ہر زبان خاص و عام پہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ کس قدر موت سے نہیں ڈرتے تھے، کس قدر بہادر تھے. ان کی شجاعت. جرت آنان ضرب المثل بود. جرت مند ہوتے تھے. در اسب دوانی و تیر اندازی مہارت داشتن. گھوڑے دوڑانے میں اور تیر چلانے میں بہت بڑے ماہر تھے. بہت. اب دیکھا ہم جو عربوں کے مثلا ہمارے پاس جو چہرہ تھا عربوں کا وہ کیا تھا؟ فقط یہ تھا کہ وہ بچیاں دفن کرتے تھے، فقط یہ تھا کہ وہ مثلا جاہل تھے. اب یہ ساری چیزیں کدھر، یہ ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم چھوٹا سا ایک نقطہ اٹھاتے ہیں اور پھر سارا کا سارا ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں میں ان کا چہرہ یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ تھے. یہی ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان. ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی ضرب المثل. اچھا، تیر اندازی میں، گھوڑا دوڑانے میں بڑی مہارت ان کی تھی. وہ فرار و پشت بے دشمن را از زشت ناپسندیدہ میشہ مردن. اور میدان چھوڑ کے بھاگنا اور دشمن کو پشت کرنا، اس کو پست ترین، گھٹیا ترین اور نازیبا ترین حرکت سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کھڑے کھڑے مر جاتے تھے میدان میں. کبھی بھی وہ میدان چھوڑ کر پشت نہیں کرتے تھے، ادھر ہی کھڑے کھڑے مر جاتے تھے. آج کے لیے اتنا کافی. جی.